हमारा घर तकरीबन 37 साल पुराना है। ये घर मेरे बाबा ने मेरे दादा के साथ मिलकर बनाया था। क्योंकि मेरे दादा राजमिस्त्री थे, मैं तब बहुत छोटा था। घर तो बना दिया था, लेकिन इस घर में रहता कोई ना था। क्योंकि तब हम अपने पुराने घर यानी दादा के घर में चाचा ताया वगैरह के साथ मिलकर रहते थे, और ये घर मेरे बाबा ने अलग होने के लिए बनाया था। क्योंकि मेरे बाबा और उनके भाइयों के बीच में अक्सर औकात तकरार रहती थी। क्योंकि सब माशाल्लाह फैमिली वाले थे, तो किसी न किसी बात पर कोई ना कोई मसला रहता था। तो बाबा ने ये घर बना लिया, लेकिन इस इलाके में तब कोई तरक्की का काम नहीं हुआ था। ना सड़कें बनी थी, ना कोई सीवरेज का निज़ाम था, और ना ही गैस थी। बस पानी और बिजली अभी आई थी। जगह सस्ती थी तो बाबा ने खरीद कर बस घर बना लिया। इस घर में एक तहखाना भी बनाया, जिसका रकबा तकरीबन 4 मरले है, जबकि पूरा घर 5 मरले का है। बिजली का काम भी कुछ हुआ था और कुछ रहता था, जिसकी वजह से ऊपर की 2 मंजिल पर तकरीबन बिजली का काम मुकम्मल हो चुका था। लेकिन बेसमेंट में कोई बल्ब नहीं लगाया था। बस कुछ जाली नुमा रोशनदान थे, जिससे थोड़ी बहुत रोशनी बेसमेंट में आ जाती थी। अभी फर्श भी नहीं डले थे, तो इस वजह से हम लोग घर में शिफ्ट नहीं हुए, और बाबा के पास इतने पैसे भी ना थे कि फर्श का काम मुकम्मल करवा सके। तो बाबा ने कहा कि जब तक पैसे नहीं होते तब तक घर ऐसे ही रहने देते हैं। जब पैसे आएंगे तो घर के बाकी काम करवा लेंगे। क्योंकि बाबा ने जो पैसे उनके पास थे इस घर पर लगा दिए थे। फिर घर को ऐसे ही ताला लगा दिया, और घर पूरे 12 साल बंद रहा। बस कभी कभी बाबा इस घर में चक्कर लगा लिया करते थे, क्योंकि बाबा पानी और बिजली के बिल इस घर में लेने आ जाया करते थे। वक्त गुजरता रहा। फिर 8 साल के बाद मेरे दादा का इंतकाल हो गया, और उसके 4 साल के बाद बाबा ने जैसे तैसे करके पैसों का इंतजाम करके घर का बाकी काम मुकम्मल किया। लेकिन बेसमेंट में तब भी बिजली का काम बाकी था, जिसकी वजह से बेसमेंट में बहुत अंधेरा रहता था। एक दिन बाबा ने कहा कि जब तक घर में शिफ्ट नहीं होते तब तक इस घर को किराए पर दे देते हैं। इस तरह घर की हिफाजत भी होती रहेगी और पैसे भी आते रहेंगे, और तब तक गैस का कनेक्शन भी लग जाएगा। फिर हम शिफ्ट हो जाएंगे। तो बाबा ने अपने एक दोस्त के कज़न को घर किराए पर दे दिया, और वो लोग अपनी फैमिली के साथ इस घर में शिफ्ट हो गए। लेकिन अभी चंद ही रोज़ गुजरे थे कि बाबा के दोस्त ने बाबा से कहा कि इसका कज़न घर छोड़ रहा है, अब उसे इस घर में नहीं रहना। बाबा ने वजह पूछी तो कहने लगा कि आपके इस घर के बेसमेंट में बहुत ही गंदी हवाई चीज़ें हैं जो इनको तंग करती हैं। तो बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, यार क्या हो गया है तुम्हें? तुम कैसी अजीब बातें कर रही हो? भला आज के दौर में भी तुम इन फजूल बातों पर यकीन करते हो? तो बाबा के दोस्त ने भी मुस्कुराते हुए बोला, पता नहीं यार, मुझे भी उन्होंने ही बताया है कि रात के वक्त अक्सर ज़ोर ज़ोर से कभी कोई हंसता है और कभी कोई ज़ोर ज़ोर से रोता है। कभी उनकी चारपाई के करीब आकर चारपाई को ज़ोर से हिलाता है और बेसमेंट में भाग जाता है। और अक्सर कभी दिन में भी उनके खाने की चीज़ें बेसमेंट में गिरी होती हैं, और जब वो बेसमेंट से चीज़ें वापस लेने जाते हैं तो गुर्राने की आवाज़ें आती हैं। तो बाबा ने बोला, यार कोई बिल्ली कुत्ता ही ना हो जो बेसमेंट में घुस गया और उनके खाने की चीज़ें उठा ले जाता हो। तो बाबा के दोस्त ने बोला, यार ये तो मुझे पता नहीं। बहरहाल वो लोग अब और नहीं रहना चाहते और घर को खाली करना चाहते हैं। बाबा ने कहा, चलो उनकी मर्जी है, फिर हम क्या कर सकते हैं? वैसे ही वो किसी वजह से डर गए होंगे। चलो जब वो अपना सामान उठा ले तो ताला लगाकर चाबी दे जाना, और उनकी जो एडवांस के पैसे हैं वो ले जाना। तो बाबा का दोस्त ठीक है कहकर चला गया। ये सब हम सुन और देख रहे थे। तो अम्मी ने बाबा से बोला, कहीं वाकई में ऐसा कुछ हो वहाँ? तो बाबा ने फिर मुस्कुराते हुए बोला कि अब तुम भी शुरू हो जाओ। यार ऐसा कुछ नहीं है, मैं कई बार वहाँ आया गया हूँ, मुझे तो कुछ भी नज़र नहीं आया। पता नहीं क्या हो गया है तुम लोगों को। तब मेरे बड़े भाई ने बाबा से कहा कि बाबा चलो हम लोग वहाँ जाकर देख लेते हैं। तो बाबा ने कहा, चलो शाम को चलते हैं, वैसे भी जो लोग वहाँ रहते हैं वो सामान उठा रहे हैं, तो शाम को ताला लगाकर आ जाएंगे। तो मैंने बाबा से बोला, मैं भी चलूँगा। फिर मेरे मंझले भाई ने भी बोला, बाबा मैं भी चलूँगा। बाबा ने बोला ठीक है। फिर शाम 5 बजे का टाइम था। हम 3 भाई बाबा के साथ अपने उस घर में आए जहाँ कुछ लोग सामान ट्रक पर लोड करवा रहे थे। ये वही बाबा का दोस्त और उसका कज़न था जो सामान उठाकर ट्रक में रख रहे थे। बाबा ने दोस्त और उसके कज़न से सलाम लिया और हालचाल पूछने के बाद कहा, और कितना सामान बाकी है?
اگر اور مدد چاہیے تو میرے بیٹے ہیں، یہ سامان اٹھانے میں مدد کریں گے۔ بابا کے دوست نے بولا، نہیں شکریہ ریاض بھائی، سامان تقریباً سارا اٹھا لیا ہے، بس کچھ کپڑے بھابھی باندھ رہی ہیں، وہ رکھنے باقی ہیں۔ پھر بابا نے اندر جو لیڈیز تھیں ان کو سلام کیا اور بولا، باجی بہت افسوس ہوا کہ آپ لوگوں کو ہمارے گھر کی وجہ سے تکلیف اٹھانی پڑی۔ تو وہ خاتون بولی، بس بھائی ہم تو ادھر رہنے ہی آئے تھے، پر ادھر پہلے سے ہی کوئی رہتا ہے جن کو ہمارا رہنا پسند نہیں۔ تو بابا بہت حیرت سے بولے، باجی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو وہم ہوا ہو۔ تو وہ خاتون بولی، نہیں بھائی مجھے وہم ہو سکتا ہے، پر میرے شوہر کو بھی ان چیزوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ جس پر بابا نے اس کے شوہر سے پوچھا، نبیل بھائی کیا واقعی میں ایسا کچھ ہوا تھا؟ جس پر نبیل نے کہا، جی ریاض بھائی، گزشتہ رات جب میں واش روم جانے لگا تو اچانک میری نظر بیسمنٹ میں پڑی، تو میں نے دیکھا کہ ایک خوفناک سی عورت بیسمنٹ کی سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی تھی جو بہت ہی خوفناک آواز میں غرا رہی تھی۔ اس کی آواز سن کر میری بیوی بھی جاگ گئی، وہ ڈرتے ہوئے دوڑ کر میرے پاس آ گئی۔ اس دوران میں بھی بہت ڈرا ہوا تھا کیونکہ ہم نے کبھی ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی تھی۔ وہ جو بھی چیز تھی بہت ہی بھیانک تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں بہت عجیب سے تھے، پاؤں کے پنجے کی جگہ اس کی ایڑیاں تھیں جیسے کہ پاؤں کے پنجے ہی نہ ہوں، اور اس کے ہاتھ کے ناخن اتنے گندے اور لمبے تھے جیسے کبھی کاٹے ہی نہ ہوں، اور اس کی آنکھوں میں کالا رنگ ہی نہیں تھا، بالکل سفید آنکھیں تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہمارے سامنے کوئی جانور نما عورت تھی، اور اس کی شکل ہم دونوں کو ابھی تک خوفزدہ کر رہی ہے، کیونکہ وہ کبھی زور زور سے اپنا سر زمین پر پٹکتی اور کبھی عجیب سی آواز نکال کر ہنس رہی تھی، پھر ایک دم سے خاموش ہو کر اپنی خوفناک آنکھوں سے ہمیں گھورے جا رہی تھی، اور ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہم دونوں کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہم دونوں دیوار کے ساتھ بالکل ایسے کھڑے تھے جیسے ہمارے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ نہ تو ہم چل پا رہے تھے اور نہ ہی بول پا رہے تھے، جیسے اس چیز نے ہمارے جسم کو جما دیا ہو، اور ہم بس ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کانپنے لگ گئے تھے۔ وہ تو بس خدا کا شکر ہے ہم لوگوں کو فجر کی اذان کی آواز نے بچا لیا، ورنہ شاید ہماری لاشیں ہی ملتی، کیونکہ جیسے ہی اذان شروع ہوئی وہ فوراً بیسمنٹ میں بھاگ گئی، اور ہم فوراً گھر سے باہر نکل آئے اور شہزاد بھائی کے گھر کی طرف چلے گئے۔ شہزاد بھائی کو یہ سب بتایا اور ان سے کہا کہ ہم نے صبح ہی گھر خالی کرنا ہے، آپ ہمارے ایڈوانس کے پیسے ہمیں واپس دلوا دینا اور ہمیں کہیں اور گھر لے دینا، اور اب ہم لوگ سامان اٹھا رہے ہیں۔ میرے بابا نے بولا، چلو خدا کا شکر ہے کہ آپ لوگوں کو نقصان نہیں ہوا۔ پھر بابا نے نبیل کو ایڈوانس کے پیسے واپس دیے اور کہا، میرا آپ لوگوں کو مشورہ ہے کہ کہیں آبادی والے علاقے میں گھر دیکھنا، کیونکہ اس علاقے میں تو ابھی بہت کم آبادی ہے، کہیں کہیں گھر ہیں اور آپ لوگوں پر اس گھر کا بہت برا اثر پڑا ہے۔ پھر ان لوگوں نے بابا سے سلام لیا اور چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی ہم تینوں بھائیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ہم ایسے ہنس رہے تھے کہ جیسے ہمیں بچہ سمجھ کر کوئی ڈراؤنی کہانی سنا کر گیا ہو۔ تب بابا بھی ہماری طرف دیکھ کر ہنس پڑے اور ہنستے ہوئے کہا، لگتا ہے دونوں نے واقعی میں کوئی خواب دیکھا تھا، اور جب دونوں نے اپنا اپنا خواب ایک دوسرے کو سنایا ہوگا تو خود ہی ڈر گئے ہوں گے۔ اس بات سے ہم لوگ بھی ہنسنے لگے۔ تبھی ہنستے ہوئے میں نے بیسمنٹ کی طرف دیکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے وہاں کوئی سے ہمیں چھپ کر دیکھ رہا ہے اور اچانک سے پیچھے چلا گیا ہو۔ میں نے فوراً بابا سے بولا، بابا وہ دیکھو بیسمنٹ میں کوئی ہے۔ تو بابا نے بیسمنٹ کی طرف دیکھا پر وہاں کوئی نظر نہ آیا۔ تو بابا نے مجھے کہا، بیٹا میں آپ کا باپ ہوں، اب تم لوگ بھی مجھے الو بنانے کی کوشش کرنے لگے ہو۔ میں نے کہا، نہیں بابا میں نے واقعی میں کسی کو بیسمنٹ میں جھانکتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ سن کر میرا بڑا بھائی بولا، ہاں میں نے بھی دیکھا ہے، وہاں کوئی ڈانس کر رہا تھا۔ یہ کہہ کر دونوں بھائی پھر زور زور سے میری طرف دیکھ کر ہنسنے لگے۔ میں بھی ہنس پڑا۔ اتنے میں مغرب کی اذان کی آواز سنائی دی۔ بابا نے بولا، چلو بس کرو، تم لوگوں نے تو حد ہی کر دی، چلو شاباش گھر کو تالا لگاؤ اور چلو گھر، جلدی نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ ہم اس گھر سے باہر نکل آئے اور بھائی نے گھر کو تالا لگا دیا۔ ہم وہاں سے اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ دونوں بھائی اور بابا آپس میں باتیں کر رہے تھے اور میں چپ چاپ یہی سوچ رہا تھا کہ آخر واقعی میں نے کسی کو دیکھا تھا یا ان کرایہ داروں کی باتوں کی وجہ سے مجھے کوئی وہم ہو گیا ہے، جبکہ میں نے واضح طور پر وہاں کسی کو دیکھا تھا۔ پھر ہم پرانے گھر پہنچ گئے۔ بابا سیدھا مسجد کی طرف چلے گئے اور تینوں بھائی گھر آ گئے اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ پھر رات کے کھانے کے وقت سب اکٹھے ہوئے تو بابا سے امی نے پوچھا، کیا ہوا تھا؟ جس پر بابا نے وہ سب کچھ بتایا جو کرایہ داروں نے گھر چھوڑتے ہوئے بتایا تھا۔ امی نے بابا سے بولا،
ہو سکتا ہے کہ وہاں واقعی میں کچھ ایسا ہو۔ تو بابا نے پھر سے بولا، وہاں کوئی نہیں ہے۔ اتنے میں بھائی بولا، جی امی بابا صحیح کہہ رہے ہیں، وہاں ہمیں تو کچھ ایسا نہیں لگا۔ تو میں نے فوراً امی سے کہا کہ میں نے وہاں کسی کو دیکھا تھا بیسمنٹ میں۔ تو فوراً بڑا بھائی بولا، ہاں امی، اس نے وہاں کسی کو ڈانس کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو سب لوگ دوبارہ مجھ پر ہنسنے لگے۔ امی نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تم سب لوگ میرے بیٹے کا مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے کہ اس نے واقعی میں وہاں کچھ دیکھا ہو۔ بابا نے کہا، یار کچھ نہیں ہے وہاں، یہ بس اس کا وہم ہے۔ میں کسی ڈیلر سے بات کروں گا کہ ہمارے مکان کے لیے کوئی کرایہ دار ڈھونڈ دے۔ اس کے بعد مکان کچھ ہفتوں کے لیے ایک بار پھر بند ہو گیا۔ تو ایک دن کسی نے ہمارے دروازے پر دستک دی۔ میں نے دروازہ کھولا تو باہر ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ ڈیلر ہے اور بابا سے نئے مکان کی چابی لینے آیا ہے۔ تو میں نے بابا کو بلایا اور بابا نے اس سے کچھ بات کی اور گھر کی چابی اس کو دے دی اور وہ چلا گیا۔ پھر بابا نے اندر جا کر امی کو بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ مکان پھر سے کرائے پر چڑھ جائے۔ کوئی فیملی آئی ہے، وہ ڈیلر ان کو مکان دکھانے گیا ہے۔ پھر اس فیملی کو وہ مکان پسند آ گیا اور وہ اس گھر میں شفٹ ہو گئی۔ بابا کو ڈیلر نے کچھ پیسے دیے۔ اس کے بعد ابھی کچھ ہی روز گزرے تھے کہ ڈیلر ایک اور آدمی کو ساتھ لے کر آیا۔ یہ اسی فیملی کا فرد تھا جو لوگ وہاں کرایہ دار تھے۔ ڈیلر نے کہا، ریاض صاحب یہ آپ کے نئے کرایہ دار ہیں، یہ آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ بابا نے بولا، جی بولیں۔ اس آدمی نے بتایا کہ وہ پریشان ہیں کیونکہ ان کے اس گھر میں عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں۔ بابا نے پوچھا، بھائی ہوا کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ رات کے وقت کوئی زور زور سے ہنستا ہے، کبھی عورت کی آواز میں، کبھی مرد کی آواز میں، کبھی کوئی چارپائی کے سرانے کھڑا ہو جاتا ہے اور کبھی کوئی عورت دیوار پر چپکلی کی طرح چڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور گزشتہ رات ہمارے پاس 5 جانور تھے، 2 بکریاں اور 3 بکرے، جس میں سے 2 بکریوں کو کسی نے بری طرح مار ڈالا۔ تو ڈیلر بھی بیچ میں بول پڑا، جی ریاض صاحب، میں نے خود جا کر دیکھا ہے، 2 جانوروں کی انتڑیاں اور خون نیچے بیسمنٹ میں پڑا ہوا ہے اور جانوروں کے جسم کا کچھ حصہ غائب ہے، پر تہخانے میں بہت اندھیرا ہے جس کی وجہ سے ہم زیادہ کچھ دیکھ نہیں سکے۔ بابا حیرت بھری نظروں سے ان دونوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر بابا نے کہا، بھائی مجھے بہت افسوس ہے آپ کے ساتھ جو بھی ہوا، اب آپ بتائیں میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ تو اس بندے نے بابا سے بولا کہ میں نے کسی مولوی صاحب کو لا کر گھر کا معائنہ کرایا ہے، تو مولوی صاحب نے سب دیکھنے کے بعد کہا ہے کہ تہخانہ مکمل طور پر بند کر دو، کیونکہ اس تہخانے میں بہت ہی بری اور طاقتور شیطانی چیزیں بس گئی ہیں اور وہ جلدی یہاں سے جانے والی نہیں ہے۔ تو میں آپ سے تہخانے کو بند کروانے کا کہنے کے لیے آیا ہوں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں تہخانہ مکمل بند کروا دوں، کیونکہ کم کرائے کے حساب سے آپ کا گھر ہمیں بہت پسند ہے اور ہم اسی گھر میں رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے تہخانہ بند نہ کرنے دیا تو ہمیں مجبوراً گھر چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ کل کو کوئی اور نقصان ہو جائے۔ بابا نے بولا، چلو ٹھیک ہے، جیسا آپ لوگوں کو مناسب لگے۔ پھر ان لوگوں نے بیسمنٹ کو مکمل طور پر بند کروا دیا۔ کوئی 2 مہینے گزرے تھے کہ بابا ان سے کرایہ لینے گئے اور تب میں اور میرا بھائی بھی بابا کے ساتھ چل پڑے اور ہم نے ادھر جا کر دروازے پر دستک دی تو کسی خاتون نے دروازہ کھولا۔ بابا نے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا، جی فرمائیے۔ بابا نے کہا، باجی میرا نام ریاض ہے اور یہ میرے بیٹے ہیں، ہم کرایہ لینے آئے ہیں، کیا اشرف بھائی گھر پر ہیں؟ تو خاتون بولی، جی ریاض بھائی، آپ لوگ اندر آ جائیں۔ تو بابا نے بولا، شکریہ باجی۔ اتنے میں سامنے سے وہی آدمی آیا جو تہخانہ بند کرنے کا پوچھنے آیا تھا۔ اس کا نام اشرف تھا۔ اس نے بابا کو دیکھتے ہی سلام کیا اور گلے ملا۔ پھر ہم دونوں بھائیوں سے سلام کیا اور بیوی سے فوراً چائے بنانے کا بولا۔ بابا کے منع کرنے پر بولا، ریاض بھائی مجھے خوشی ہوگی کہ آپ ہمارے ساتھ ایک کپ چائے پی لیں۔ یہ سن کر بابا نے بولا، ٹھیک ہے۔ بابا نے اس سے پوچھا، جی اشرف بھائی اب تو سب ٹھیک ہے نا؟ اس پر اس نے کہا، جی ریاض بھائی اب سب کچھ ٹھیک ہے، پر کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بیسمنٹ کی دیوار توڑ رہا ہے، پر دیوار خیر سے صحیح ہوتی ہے۔ ویسے بھی ہم لوگ اوپر والی منزل پر رہتے ہیں، اس وجہ سے اب ہم لوگ بیسمنٹ کی طرف جاتے ہی نہیں اور نہ ہی اس پر دھیان دیتے ہیں۔ یہ سن کر بابا اس دیوار کی طرف چلے گئے تو ہم سب بھی ان کے پیچھے پہنچ چلے گئے۔ اس دوران بابا حیرانی سے اس دیوار کو دیکھ رہے تھے کیونکہ دیوار پر کئی دراڑیں پڑ چکی تھی۔ یہ دیکھتے ہی بابا نے اشرف بھائی کی طرف دیکھا تو اشرف نے کہا، ریاض بھائی یہ دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ کچھ دنوں میں ٹوٹ جائے گی، اس کا تو کچھ کرنا پڑے گا۔ یہ سن کر بابا نے ہاں میں سر ہلایا۔ پھر سب لوگ وہاں سے واپس سین میں آ کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں خاتون چائے لے آئی۔ بابا نے کہا،
बाजी आपने तकलीफ क्यों की? हम तो यहाँ से गुजर रहे थे तो मैंने सोचा कि अशरफ भाई से मिल भी लेंगे और किराया भी वसूल कर लेंगे, इसलिए हम लोग आ गए। तो खातून बोली कि आपने बहुत अच्छा किया भाई, हम तो ऐसे ही सारा दिन इस घर में बोर हो जाते हैं। इधर कोई आसपास कोई हमसाया भी नहीं, वरना किसी के घर आने जाने से दिल लगा रहता है। ये सुनकर बाबा ने बोला, हाँ बाजी, अभी इधर आबादी जो कम है, पर कोई बात नहीं, अब कुछ आसपास घर बन रहे हैं, इंशाल्लाह जल्द ही ये इलाका भी आबाद हो जाएगा। खातून बोली, भाई अल्लाह करे जल्दी हो जाए, वरना तो आसपास मैदान ही नजर आते हैं। इस दौरान बाबा ने अशरफ भाई को बोला, अशरफ भाई ये दीवार का जल्द ही कुछ करना पड़ेगा, वरना अगर ये कहीं टूट गई तो फिर से कोई मुसीबत खड़ी ना हो जाए। अशरफ भाई बोले, जी जी रियाज भाई, मैं कल ही मजदूर लाकर इसे दोबारा से पक्की करवाता हूँ। ये सुनकर बाबा ने बोला, अशरफ भाई इस बार का किराया आप ना दें, बस आप ये दीवार का काम पहले निपटा लें। अशरफ भाई बोले, नहीं नहीं रियाज भाई, किराया आप ले जाएं, हम करवा लेंगे काम, पैसों की कोई मुश्किल नहीं है। बाबा ने बोला, नहीं अशरफ भाई, अब आपको मेरी भी बात माननी पड़ेगी, और एक बार ये दीवार का मसला हल हो जाए तो फिर किराया भी ले लेंगे। बाबा ने जोर दिया तो अशरफ भाई मान गए। फिर हमने उनका शुक्रिया अदा किया और वहाँ से वापस अपने घर की तरफ चल दिए। बाबा खामोशी से चलते हुए कुछ सोच रहे थे। मेरे भाई ने बाबा से पूछा, बाबा क्या सोच रहे हैं? बाबा ने कहा कि मैं इस दीवार के बारे में सोच रहा हूँ, आखिर वहाँ ऐसी क्या चीज़ है जो दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रही है? मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। भाई बोला, बाबा परेशान ना हो, कल इंशाल्लाह अशरफ भाई दीवार को मजबूत करवा लेंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी वो जो चीज़ें हैं, जब से दीवार बनी है तो उन्होंने अशरफ भाई को तंग नहीं किया। इसका मतलब है कि कल दीवार पक्की बन जाएगी तो इन चीज़ों से हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। बाबा ने कहा, अल्लाह करे ऐसा ही हो, क्योंकि एक दिन हमें भी इस जगह शिफ्ट होना है। अल्लाह करे इससे पहले ये मामला हल हो जाए। इसके बाद हम लोग अपने पुराने घर पहुंच गए। अम्मी ने पूछा, जी सब ठीक है ना? बाबा ने कहा, हाँ हाँ सब ठीक है। अगले दिन कुछ सुबह 10:30 बजे का टाइम था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो अशरफ भाई थे। उन्होंने सलाम किया और पूछा, रियाज भाई हैं? नहीं, वो तो इस वक्त काम पर होते हैं। अशरफ भाई बोले, कब तक आ जाएंगे? मैंने बताया, वो तो 4 बजे तक आ जाते हैं, लेकिन वो 12 बजे दोपहर के खाने के लिए भी आ जाते हैं। अशरफ भाई बोले, ठीक है, मैं 12 बजे आ जाऊंगा। मैंने बोला, सब खैरियत तो है? तो अशरफ भाई बोले, जी जी सब ठीक है। मैंने कहा, आ जाओ भाई, चाय तो पी लें। तो वो बोले, नहीं मैं 12 बजे आऊँगा, इस वक्त मैं ज़रा जल्दी में हूँ। तो मैंने कहा, ठीक है भाई। फिर उन्होंने सलाम किया और वो चले गए। अम्मी ने मेरी तरफ देखा और पूछा, अशरफ भाई इतने बुखलाए हुए क्यों लग रहे थे? मैंने ना में सर हिलाते हुए कहा, पता नहीं अम्मी। फिर अम्मी ने कहा, अल्लाह करे सब ठीक हो, और अम्मी वापस कमरे में चली गई। मैं भी वापस बैठक में टीवी देखने चला गया। फिर तकरीबन 11:15 बजे का वक्त होगा कि मेरे दोनों भाई भी कॉलेज से वापस आ गए। मैंने फ़ौरन अपने भाइयों को अशरफ भाई के आने के बारे में बताया, तो दोनों भाई आपस में बातें करने लगे और कहने लगे, यार ये मामला तो बिल्कुल ही पेचीदा हो गया है, वरना हम लोग तो मजाक ही समझ रहे थे। बड़ा भाई बोला, कल जब हम अशरफ भाई के घर गए थे, उधर जो बेसमेंट को बंद करने के लिए दीवार की थी, उस दीवार को किसी ने तोड़ने की कोशिश की है और दीवार बहुत कमज़ोर हो गई है। अभी ये बातें चल ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने फ़ौरन फिर खिड़की से बाहर देखा तो बाहर अशरफ भाई दोबारा आ चुके थे। भाई ने फ़ौरन जाकर दरवाज़ा खोला। अशरफ भाई ने सलाम किया और बाबा का पूछा, तो भाई ने बोला, आप सही टाइम पर आए हैं, बस बाबा आने ही वाले हैं, आप अंदर आ जाएं। भाई ने अशरफ भाई को बैठक में बिठाया। मैंने फ़ौरन पानी लाकर अशरफ भाई को दिया। उन्होंने पानी ऐसे पिया जैसे कहीं से भाग कर आए, और एक सांस में पूरा पानी का गिलास पी गए। हम तीनों भाई अशरफ भाई को हैरत से देख रहे थे। फिर बड़े भाई ने उनसे पूछा, अशरफ भाई सब ठीक तो है? आज तो आप दीवार का काम करवाने वाले थे, तो उसका क्या बना? अशरफ भाई ने कहा, बेटा मैं तो सुबह ही अपनी बेगम को उसके ऑफिस छोड़ने के बाद 2 मजदूर और साथ में रेत सीमेंट वगैरह लेकर आया था। फिर मजदूरों को दीवार के काम पर लगाकर मैं ज़रा देर के लिए अपने भाई के घर गया था, और उसके 30 से 40 मिनट के बाद वापस मजदूरों के पास गया, तो वहाँ वो कुछ देखकर मेरा तो दिल ही दहल गया, क्योंकि जो मजदूरों को मैं छोड़ कर गया था उसमें से एक तो मुझे कहीं नज़र नहीं आया और दूसरा बेसमेंट की सीढ़ियों पर बेहोश पड़ा था।
اور دیوار آدھی سے زیادہ ٹوٹی ہوئی تھی۔ ابھی میں یہ دیکھ ہی رہا تھا کہ بیسمنٹ کے اندر سے کسی کی ہڈیاں چبانے کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی بہت ہی قریب بیٹھ کر ہڈیوں کو چبا رہا ہو۔ اسی وقت میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں بہت ڈر گیا۔ اس دوران میرے تینوں جانور بھی کہیں نظر نہیں آ رہے تھے، پر پھر بھی میں نے ڈرتے ڈرتے جیسے تیسے میں نے اس مزدور کو سیڑھیوں سے اٹھایا اور بہت ہی مشکل سے اسے گھسیٹتے ہوئے گھر کے باہر لے آیا، پر اس کو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ اس وجہ سے میں نے فوراً اس کو گاڑی میں ڈالا اور اسپتال چھوڑ آیا۔ اس کے بعد میں مولوی صاحب کے گھر گیا تو پتہ چلا کہ وہ اپنے گاؤں کسی رشتہ دار کی میت میں گئے ہیں۔ تو میں وہاں سے واپس یہاں آیا تو پتہ چلا کہ ریاض بھائی بھی گھر پر نہیں ہیں۔ تو اب میں دوبارہ آیا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے فوراً دروازہ کھولا تو دیکھا بابا آگے تھے۔ میں نے فوراً بابا کو بتایا کہ اشرف بھائی ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ بابا سیدھا بیٹھک میں ہی چلے گئے اور اشرف بھائی سے سلام لیا۔ پھر بابا نے اشرف بھائی سے پوچھا، جی اشرف بھائی، اب بتائیں سب خیریت تو ہے؟ یہ سن کر اشرف بھائی نے وہ سب بتایا جو کچھ دیر پہلے ہمیں بتایا تھا۔ بابا نے اشرف بھائی سے پوچھا کہ دوسرا مزدور کہاں ہے؟ اشرف بھائی بولے، اس کا کچھ پتہ نہیں، اور جو اسپتال میں ہے وہ بہت ہی بری حالت میں ہے۔ ڈاکٹر نے بولا اس کو بہت تیز بخار ہے، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش پڑا ہے، اور میں اس وجہ سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ کچھ بتائیں میں کیا کروں؟ پولیس میں رپورٹ کروں یا کچھ اور؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ مجھے تو دوسرے مزدوروں کا خیال آ رہا ہے، کہیں مرا ہی نہ گیا ہو، اور اگر ایسا ہوا تو میں ہی پھنس جاؤں گا، کیونکہ مزدور اڈے سے میں ہی ان کو لے کر آیا تھا۔ بابا نے کہا کہ تم فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم وہاں کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں اور وہاں اس دوسرے مزدور کو تلاش کرتے ہیں، جو ہو سکتا ہے کہ بیسمنٹ میں ہی بے ہوش پڑا ہو۔ اشرف بھائی نے کہا، ٹھیک ہے ریاض بھائی، چلو جلدی چلو۔ پھر بابا نے محلے سے کچھ اپنے دوستوں کو اکٹھا کیا اور انہیں اس بارے میں بتایا، تو وہ سب بابا کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گئے۔ ہم تینوں بھائی بھی بابا کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، پر اپنے بابا اور بھائیوں کے ساتھ مل کر میرا حوصلہ بڑھ رہا تھا۔ پھر ہم سب لوگ وہاں پہنچے اور وہاں دیکھا کہ بیسمنٹ کی دیوار پوری طرح ٹوٹ چکی تھی، اور جو اینٹیں پڑی تھیں ان پر بہت سا خون لگا ہوا تھا۔ کچھ لوگ تو یہ دیکھ کر ڈر ہی گئے اور گھر سے باہر نکل آئے، اور باقی لوگوں نے بڑی ہمت سے بیسمنٹ میں جانے کا فیصلہ کیا۔ لاٹھی، ڈنڈا، پتھر، جس کے ہاتھ جو لگا لے کر بیسمنٹ میں اترے۔ اس دوران میں سب سے پیچھے تھا، کیونکہ بابا نے مجھے باہر ہی کھڑا رہنے کو بولا تھا، پر میں پھر بھی ان کے پیچھے چلا گیا۔ نیچے بہت ہی خوفناک قسم کا اندھیرا تھا، کیونکہ لائٹ تو تھی نہیں۔ اس وجہ سے لوگوں نے کچھ لکڑیوں کو آگ لگا کر اس کی مشال بنا رکھی تھی، جس وجہ سے بیسمنٹ کا کچھ حصہ نظر آ رہا تھا۔ ہر جگہ مختلف اقسام کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں، جگہ جگہ قبر کی طرح بڑے بڑے گڈھے تھے، جسے دیکھ کر ہر طرف سے خوف طاری ہو رہا تھا۔ بیسمنٹ بہت ہی وسیع تر لگ رہی تھی، جبکہ بیسمنٹ صرف 4 مرلے پر مشتمل تھی، لیکن اندھیرے کی وجہ سے بیسمنٹ بہت زیادہ بڑا لگ رہا تھا۔ اتنے میں ایک گڑھے میں تازہ جانور کی علائشیں ملی۔ اس دوران بیسمنٹ میں بہت ہی عجیب قسم کی گندی بدبو آ رہی تھی، اور جگہ جگہ خون کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے۔ پھر بابا نے اور باقی لوگوں نے ہر جگہ دیکھا، پر مزدور کہیں نظر نہ آیا۔ اشرف بھائی بولے، خدا کا شکر ہے کہ ہمیں مزدور یہاں نہیں ملا، اس کا مطلب ہے کہ وہ باہر بھاگ گیا ہوگا۔ بابا نے کہا، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ اتنے میں ایک شخص بولا کہ اس کو ایک گڑھے میں تازہ خون ملا ہے، اور بکرے کی آدھی کھائی ہوئی لاش بھی ملی ہے۔ یہ سن کر اشرف بھائی نے کہا، یہ تو طے ہے کہ میرا کوئی جانور زندہ نہیں بچا۔ تو ایک آدمی بولا، اب جلدی سے باہر نکلو، آگ بجھنے والی ہے، اور سب لوگ وہاں سے باہر نکل آئے۔ اتنے میں بابا کے ایک دوست نے بولا، یار میرا یہ مشورہ ہے کہ اس جگہ پر روشنی پڑتی رہنی چاہیے، اور وہ جو کچھ بھی ہے اس کو یہاں سے بھگانے کا یہی طریقہ ہے کہ یہاں جلد سے جلد لائٹیں لگوا دی جائیں اور بیسمنٹ کی اچھے سے صفائی کروائی جائے، پھر یہاں دم درود کروایا جائے تو وہ چیز یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ بابا نے کہا، ہاں صحیح کہہ رہے ہو، چلو کل کچھ مزدوروں کو لا کر یہاں کی صفائی کرواتے ہیں۔